السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما۔ میں آپ لوگوں کو کلاس کا مقصد، اس ورک شاپ کا مقصد سمجھانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، ہم لوگ ادارے میں بچوں کے لیے بہت سارے ایسے نئے نئے کورسز ہمیشہ لے کر آتے ہیں جس میں بچوں کی تربیت بھی ہو اور بچوں کو علمی انداز میں بہت سارے ایسی سنتیں، حدیثیں، یہ تمام چیزیں ملتی رہیں۔ تو یہ بچوں کے ڈپارٹمنٹ کا مقصد ہے۔ اسی طرح رمضان کے متعلق ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ ادارے کی طرف سے بچوں کے لیے رمضان اسپیشل کچھ ورک شاپ، کچھ ایکٹیویٹیز اور کچھ ٹاسک رکھے گئے ہیں الحمدللہ۔ آج کی ورک شاپ کا یہی مقصد ہے کہ بچوں کے لیے رمضان میں کیا کیا چیزیں ہوگی، کیا کیا ٹاسک ہوگے اور بچوں نے رمضان کیسے گزارنے ہیں، اس چیز پر آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور ویسے بھی تربیتی کورسز بچوں کے لیے الحمدللہ جاری ہیں، اور نئے نئے کورسز بھی ہیں، ٹین ایجرز کے لیے ہیں، بچوں کے لیے ہیں، اور یہ ورک شاپ جو کہ الحمدللہ 2 دن کی رہے گی اور آج اس کا پہلا دن ہے۔ تو آج انشاءاللہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ رمضان کی فضیلتیں کیا ہیں اور بچوں نے کس طرح رمضان گزارنے ہیں، کس ایج کے بچے جو ہے تو روزے رکھیں گے اور بچوں کو کیا ٹاسک ملے گا۔ رمضان ایکشن پلان کے بارے میں آپ لوگ سمجھیں گے، اور قرآنی آیت ایز اے ریمائنڈر آپ لوگوں کو ملے گی، وہ آپ کو سمجھائی جائے گی انشاءاللہ۔ اور پھر رمضان ایکشن پلان میں جو بچے تمام ٹاسک مکمل کریں گے تو ایسے بچوں کو انشاءاللہ رمضان کے بعد گفٹس بھی ملیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح کے بہت ساری ایکٹیویٹیز رمضان میں بچوں کے لیے کرائی جائے گی، وہی آج آپ کو انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ الحمدللہ چند ہی دنوں میں ہم رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے میں داخل ہو گئے انشاءاللہ۔ ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جس طرح اپنی عبادتوں کی فکر کرتے ہیں، جس طرح ہم رمضان میں اپنے لیے ٹائم ٹیبلز بناتے ہیں، جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ عبادت کریں گے، اس طرح قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، جیسے ہماری تربیت ہوتی ہے اسی طرح ہم بچوں پر بھی دھیان دیں۔ ہم بچوں کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں ابھی سے ان کے ذہنوں میں ڈالیں تاکہ آگے رمضان میں ان کے لیے آسانی رہے اور ان کے اندر عبادتوں کا شوق پیدا ہو۔ تو یہ چیزیں ابھی سے کرنی ہوگی، ابھی سے یہ ساری چیزیں ان کی تربیت میں ہمیں داخل کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ گھر بیٹھے یہ تمام چیزیں ہمارے ادارے کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ تو تمام بہنوں سے، تمام بچوں سے میری گزارش ہے کہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت نے ایک بہت پیارا موقع آپ لوگوں کو دیا ہے تربیت کا، علم حاصل کرنے کا، تو اس موقع کو بالکل بھی نہ گنوائیں، ہے نا۔ الحمدللہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو گھر بیٹھے یہ تمام چیزیں دیں، تو اس کو بہت دھیان سے سنیں گے تمام کلاسز کو۔ 2 دن کی ورکشاپ ہے، 2 دن میں ساری چیزیں انشاءاللہ کور کر دی جائے گی۔ اور اپنے پاس آپ کاپی پین لے کر بیٹھیں تاکہ جو جو اہم پوائنٹس آپ کو لگیں وہ آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ الحمدللہ کلاس میں آ گئے ہیں تو سر سے گزارش ہے کہ آگے آپ کنٹینیو کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی بات کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا۔ ہم اللہ رب العزت کے تعلق سے
ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئی۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اکٹھا کیا۔ ہم لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا سیزن آ رہا ہے۔ ہر کسی کا ایک سیزن ہوتا ہے، بزنس مین کا بھی، جاب والوں کا بھی، کہ اس سیزن میں وہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کا بھی سیزن ہوتا ہے، اور ان کا کون سا سیزن ہوتا ہے؟ بارش کا۔ اس میں بہت فصلیں ہوتی ہیں اور ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو نیکی حاصل کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے ایک سیزن رکھا ہے، اور وہ ہے مبارک۔ اس مہینے کو اللہ نے مبارک کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک، شہر مبارک، تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کو میں کتاب کو اللہ نے نازل کیا، جس کتاب کے تعلق سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا۔ اللہ کا پہلے فرمان دیکھتے ہیں، سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کے طرف نازل کیا ہے بڑی بابرکت کتاب ہے۔ تو یہ جس مہینے میں نازل ہوئی اس مہینے کو برکت والا مہینہ کہا گیا۔ تو یہ عظیم الشان برکت والا مہینہ ہم پر آ چکا ہے اور ہم اس میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ چھوٹی سی بھی عبادت ہم کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اجر لکھا جاتا ہے، بہت بڑا اجر لکھا جاتا ہے۔ اور اس میں دو عبادتیں ایسی ہیں جس کا اجر لکھنے کی اجازت فرشتوں کو نہیں ہے، یا فرشتوں کو طاقت نہیں ہے، یا فرشتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا اجر لکھا جائے۔ جیسے جو دوسری ہم عبادتیں کریں گے، آپ جیسے 1 روپے صدقہ کریں گے، 1 کھجور کسی کو دیں گے، تو وہ 1 کھجور نہیں لکھے گا فرشتہ، فرشتہ اس کو 70 سے 700 تک لکھے گا۔ اب آپ کا جتنا اخلاص ہوگا، جتنی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی تڑپ ہوگی، اس تڑپ کے مطابق اس کا اجر وہ فرشتہ دیکھے گا اور بڑھا دے گا۔ تو 1 روپے کا کتنا لکھے گا؟ 700، سبحان اللہ۔ اور 100 روپے کے، 100 روپے اگر آپ دیتے ہیں تو وہ 700 70,000 روپے لکھے گا، سبحان اللہ۔ اور ہر نیکی کا اتنا اجر آپ کو ملنے والا ہے۔ لیکن اس رمضان کے مہینے میں 2 نیکیاں ایسی ہیں جس کا اجر لکھنے کی اجازت فرشتوں کو نہیں ہے، اور انہیں بتایا بھی نہیں گیا کہ اس کا کتنا اجر ہے۔ ایسا عظیم الشان مہینہ کہ جس مہینے کو پا کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اور اللہ کو اگر ہم نے راضی کر لیے تو ہماری پوری زندگی کے اندر اللہ رب العزت بہت ساری خوشیاں ڈال دے گا۔ جیسے ہماری پڑھائی بہت اچھی ہوگی، ہم اچھے مقامات پر اللہ رب العزت ہمیں فائز کرے گا۔ جیسے کسی کا ایم ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، کسی کا ہے انجینئر بننا ہے، کوئی اور لائر بننا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ عالم بھی بننا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت راضی اگر ہم نے کر لیا اس رمضان میں، تو ہمیں ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو راضی کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ جیسے اس مہینے کے اندر نیکی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسی طریقے سے گناہ بھی بہت زیادہ اس کی شدت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو کئی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اسی طریقے سے
ہم گناہ کریں گے تو اس کی قباحت بھی، اس کی شدت بھی بڑھ جائے گی. تو ایک رسکی مہینہ ہے یہ مہینہ جب ختم ہوگا یا تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا یا ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو اس مہینے کو ہم غفلت میں نہیں گزار سکتے. جیسے کوئی بزنس مین ہے اور اس کا کوئی سیزن آیا ہے، تو سیزن میں یا تو وہ بہت پیسے والا ہو جائے گا، اور اگر اس نے اس سیزن کی قدر نہیں کی تو وہ فقیر ہو جائے گا. ایسا سیزن ہے یہ کہ یا تو اگر ہم نے اس سیزن کی قدر کر لی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر ہم نے قدر نہیں کیے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہمیں جہنم کی وعید سنا دیا جبریل امین نے. تو انشاءاللہ وہ حدیث میں آپ کو کل بتاؤں گا. تو یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے اور یہ مبارک کلام نازل ہوا. اللہ رب العزت نے جتنے بھی وحی نازل کی ہے، کتابیں نازل کی ہے، اسی مہینے میں نازل کی ہے. تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، یہ سب اسی مہینے میں نازل ہوئے، رمضان کے مہینے میں. اچھا، یہ مہینے میں روزہ ہے، تو روزہ صرف مسلمانوں، یہ امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، جتنی انسانیت اس دنیا کے اندر آئی ہے سب کے اوپر اللہ نے روزہ فرض کیا اور فرمایا شہر رمضان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان لائے مطلب جس کو اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، مرنے کے بعد پر یقین ہے، کتاب پر یقین ہے، نبی پر یقین ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تو یہ ہم پر بھی فرض ہے اور ہم سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے فرض کیا گیا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم ایک اچھے انسان بن جاؤ. تو اچھا انسان بننے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کو نازل کیا ہے کہ اس مہینے میں تمہیں ایک پریکٹس کرائی جائے گی، اور وہ پریکٹس اگر تم کر لو گے تو تم ایک اچھے انسان بن جاؤ گے. ایک سیکنڈ رکیں گے. جی، تو یہ مہینہ اگر اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہم گزاریں گے تو ہم ایک اچھے انسان بن جائیں گے، جو اس مہینے کا مقصد ہے، متقی انسان بن جائیں گے. اور اگر ہم متقی بن گئے تو اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے. اللہ نے فرمایا ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا ولی ہوں، ایمان والوں کا دوست ہوں. تو اللہ رب العزت سے ہماری دوستی ہو جائے اور ہم اتنے قیمتی بندے بن جائیں، اس کے لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے یا فرض کیا ہے. تو اس میں چند عبادتیں ہیں اور اس میں ایسے ماحول کو اللہ رب العزت نے کریٹ کیا ہے کہ جس میں عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. جیسے سبھی لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے سحری میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے. سب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. سب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. گھر میں سبھی لوگ ذکر کرتے ہیں تو ہمارے لیے ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور شرکش شیاطین کو بھی اللہ قید کر لیتا ہے، تو ہمیں وہ وسوسے کرنے والا جو شرکش شیاطین ہے وہ بھی قید ہو گیا. اور اس طریقے سے تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہمیں ماحول ملتا ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا ڈر، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے. دوسرا، سرکش شیاطین جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں وہ بھی قید ہو گئے.
تیسرا، ماحول ملا سب قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں. اور چوتھا، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی نیکی بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتے ہیں کیونکہ اس کا بھی اجر بہت زیادہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک ساتھ لے آیا. تو اس مہینے میں ہمیں مقصد کو پورا کرنا ہے، یعنی اللہ کو راضی کر لینا ہے. تو اللہ کیسے راضی ہوگا؟ اس کے لیے چند کام ہم کو کرنے ہوں گے. جب وہ سارے کام ہم کریں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا. اچھا، اس مہینے میں بہت سارے فضائل ہیں. تو یہ فضائل کیوں ہیں؟ جیسے کوئی جماعت آ رہی ہے، کوئی ٹیم آ رہی ہے 8-10 لوگوں کی، یا کوئی شخص آ رہا ہے اور اس کے استقبال کے لیے بہت ساری گاڑیوں سے لوگ آ رہے ہیں. کوئی شخص آیا ہے اور اس کے استقبال کے لیے بہت ساری گاڑیوں سے لوگ آ رہے ہیں. تو لوگ پوچھیں گے نا کہ یہ کون شخص ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا؟ یہ پولیس فورس بھی لگی ہوئی ہے، نیتا لوگ بھی لگے ہوئے ہیں، لیڈرز بھی لگے ہوئے ہیں، اور ٹیچرز بھی لگے ہوئے ہیں، اور عام عوام بھی ہے، اور اتنا بڑا اتنا اہتمام کیا گیا اس آدمی کے لیے. کون ہے؟ تو اسی طریقے سے اس مہینے میں بہت سارے فضائل ہیں. تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے ایسا کیوں؟ فضائل جیسے ہی چاند دکھے گا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، اے نیکی کے کرنے والوں آگے بڑھ جاؤ، اے گناہ کے کرنے والوں رک جاؤ. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے. کب تک؟ پورے رمضان تک. اور ہر نیکی بڑھ جائے گی، یعنی ایک نیکی کرے گا انسان 700 گنا ہو جائے گی. پھر اس مہینے میں جو تہجد رات میں اٹھ کر کے ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کو نماز کے بعد پڑھنے کی بھی فیسلٹی دے دی گئی، جس کو ہم لوگ تراویح کہتے ہیں. اب یہ تراویح کی نماز اتنی قیمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی نے نماز پڑھ لی تراویح کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنی قیمتی نماز. تو یہ نماز بھی آ گئی. پھر جیسی رات گزری تو آپ کو سحری کرنا ہے، سحری کا الگ ثواب. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ یہودی سحری نہیں کرتے، تم سحری کرو. سحری میں برکت ہے. اب رمضان المبارک شروع ہوا تو سب سے پہلے ہم نے چاند دیکھا، اور تراویح ہمارے لیے ایک گفٹ ہم کو مل گیا کہ تراویح میں اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں اور خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ اگر ہم تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کرے گا. اب تراویح ہو گئی، رات آ گئے، ہم سو گئے. سونے کے بعد آخری پہر میں ہم اٹھے، ہم نے کچھ دعائیں کی، اور پھر اس کے بعد سحری کھائے. تو سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھ دی کہ ہم تھوڑی سی سحری میں کھانا کھائیں گے، لیکن وہ ہمارے دن بھر چلے گا. دن بھر ہمیں بھوک پیاس ویسی نہیں لگے گی جیسے دوسرے دنوں میں لگتی ہے. بھوک پیاس تو لگے گی، جبھی تو اجر ملے گا، لیکن ویسی نہیں لگے گی جیسے اور دوسرے دنوں میں لگتی ہے. تو اس میں برکت لکھ دیا اللہ نے. تو سحری ضرور کرنا ہے، ضرور ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کا حکم بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے. پھر اس کے بعد روزہ شروع ہو گیا. اب جیسی روزہ شروع ہوا تو ہم ہر گناہ سے بچنے لگے. ہم جھوٹ سے بچ رہے ہیں، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، چھوٹے بھائی کو مارنے سے، چھوٹی بہن کو مارنے سے بچ رہے ہیں، اس کے اوپر غصہ کرنے سے بچ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم غصہ کریں گے ہمارا روزہ کمزور ہو جائے گا. ہم اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے ہمارا روزہ کمزور ہو جائے گا. کیسے کمزور ہو جائے گا؟ جیسے کوئی کپڑا ہے اور کپڑے کو ہم زور سے کھینچ رہے ہیں، دونوں طرف سے کھینچ رہے ہیں، تو وہ کپڑا کیا ہوگا؟ وہ بیچ میں سے کمزور ہونے لگے گا. پھر اور زیادہ کھینچ دیں گے تو پھٹ جائے گا. اسی طریقے سے جب ہم گناہ کریں گے تو روزہ کمزور ہوگا، لیکن جب ہم بڑا گناہ کر لیں گے تو روزہ پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا.
تو ہم ایک ایک گناہ سے بچ رہے ہیں. اب ہم جو تقوی اختیار کر رہے ہیں، یعنی گناہ سے جو بچ رہے ہیں، کہ امی کو ہم جواب نہیں دے رہے ہیں، امی اگر کوئی کام کر رہی ہیں اور بہت پریشان ہو رہی ہیں تو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، تو ہمارا ثواب بڑھ گیا، کیونکہ ہم امی کی مدد کر رہے ہیں، فرشتے نے فٹ سے لکھ لیا. ابو کیا کوئی کام ہے اور ہم ان کے ہاتھ بٹا رہے ہیں، ابو کی ہم مدد کر رہے ہیں، ان کے ہم جوتے لا کر کے دے رہے ہیں، ان کو جو ہے ہم جوتے میں پالش کر کے دے رہے ہیں، ان کو ہم کرتا لا کر کے دے رہے ہیں، ان کو ہم کپڑا لا کر کے دے رہے ہیں، تو ابو ہمیں دیکھ کر کے مسکرائیں گے. تو ابو نے دیکھ کر کے مسکرائے تو فرشتے بھی خوش ہو گئے اور پھر وہ آپ کو اجر لکھیں گے. تو ہر نیکی اب بڑھتے جا رہی ہے. آپ ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کر رہے ہیں اور ایک ایک گناہ سے بچ رہے ہیں کہ مجھے کسی کو برا نہیں کہنا ہے، مجھے جو ہے غصہ نہیں بتانا ہے، اپنی بائک کو یا اپنی سائیکل کو نہیں پھینکنا ہے، اپنے کھلونوں کو نہیں پھینکنا ہے، اور مجھے جو چھوٹے بھائی اور چھوٹی بہن ہے ان کے اوپر سختی نہیں کرنا ہے. اگر ایسا کروں گا تو میرا روزہ کمزور ہوتا جائے گا، اور اگر میں اور کوئی بڑا گناہ کر لوں گا تو میرا روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. اب یہ جو تقوی ہم نے اختیار کیا، اسی کو کہتے ہیں تقوی. تو یہ جو تقوی ہم نے اختیار کیا ہے، اس تقوی کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور وہ فائدہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ ہمارے دل میں ایمان ڈالے گا، علم ڈالے گا. علم ہر کسی کو نہیں ملتا. علم اللہ رب العزت کا علم ہے، اور اللہ نافرمانوں کو اپنا علم نہیں دیتا. تو ہم اب فرما برداری کر رہے ہیں، اب علم ہمارے اندر آئے گا. اسی لیے آپ دیکھیں، اچھا روزہ آ گیا، روزے کا اجر کتنا لکھے گا فرشتہ؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ روزہ یہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر میں دوں گا. یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کا اجر کتنا ہے یہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا، یا ان کے قلم میں وہ طاقت نہیں کہ اس اجر کو وہ لکھ سکیں. اللہ اکبر. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، یعنی اس روزے کی جو تکلیف ہے اس نے میرے لیے برداشت کر لیا. اس سے بھوک لگ رہی ہے، یہ کسی کو بتا نہیں رہا ہے کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے رکھا. اس سے پیاس لگ رہی ہے، بتا نہیں رہا. یہ اپنا چہرہ ویسا نہیں بنا رہا، اس نے چھپا لیا سب سے کہ میں نے میرے رب کے لیے رکھا ہے. تو اس نے اپنی تکلیف کو چھپا لیا، اپنے بھوک کو، پیاس کو، اپنی ضرورتوں کو اس نے چھپا لیا. تو یہ جتنا زیادہ لوگوں سے چھپاتے جا رہا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو فون لگا کے بتا نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ اس سے میرا رب ناراض نہ ہو جائے اگر میں دکھاوا کروں گا. تو کسی کو بتا بھی نہیں رہا ہے، اور کسی کو احساس بھی نہیں ہونے دے رہا ہے اپنی تکلیف کا. تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے دیکھے گا، اور اس کے مطابق اللہ اجر دے گا. اور کتنا دے گا؟ اپنی شان کے مطابق دے گا. جیسے اگزامپل کے طور پر ایک فقیر بادشاہ کے پاس گیا اور کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو. تو بادشاہ نے اپنے غلاموں کو کہا کہ وہ جو 8-10 بورے رکھے ہوئے ہیں کھانے پینے کے سامان کے، سب اس کو دے دو. تو وہ فقیر کہتا ہے کہ بادشاہ میں نے تو صرف ایک ٹائم کا کھانا مانگا تھا. تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ تم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا. میں بادشاہ ہوں نا، تو میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا. اسی طریقے سے ہم نے روزہ، ہم نے اللہ کی رضا، اور ہم نے اللہ سے مانگا اپنی حیثیت کے مطابق، اور اللہ رب العزت دے گا اپنی شان کے مطابق. اور اللہ کی شان کیسی ہے؟ اس کے پاس جو خزانے ہیں، وہ خزانے کیسے بناتا ہے اللہ پتا ہے آپ کو؟ اللہ خزانے کیسے بناتا ہے؟ اسے ہیرے موتی بنانا ہے، اس کو سونا بنانا ہے، اس کو چاندی بنانا ہے. اللہ رب العزت کا ایسا ایڈوانس اور بہت ایڈوانس سائنس اللہ کے پاس ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم جب کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کن فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جیسے ہم نے دماغ کو کہا کہ یہ پین پکڑ لو، اور اس نے پین، ہمارے ہاتھ نے پین کو پکڑ لیا. ایسی اللہ رب العزت آرڈر دیتا ہے ایک ایک مخلوق کو، اور وہ ہو جاتی ہے.
کیسا بنانے والا ہے وہ. تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. ہم نہیں، پوری مخلوق مل کر کے ایک میدان میں کھڑے ہو جائے اور اللہ سے کہے کہ اپنی مرضی کے مطابق مانگے. ہر انسان اپنی مطابق. جیسے آپ مانگے کہ مجھے 10 پلین چاہیے، پوری ارتھ کا میں مالک بننا چاہیے، تو اللہ سب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا انسان سے آخری انسان تک، پہلا جنات سے آخری جنات تک ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ سے مانگے، اور اللہ رب العزت سب کو ان کی مرضی کے مطابق عطا کر دے. تو اللہ کے خزانے میں کتنی کمی ہوگی، جتنی سمندر میں انگلی ڈال کر کے نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہو جائے گی، کیونکہ اتنا پانی سمندر سے نکل گیا. اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. تو وہ اللہ اس روزے کا کتنا اجر دینے والا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک منٹ، یہ آواز ہو رہی ہے زیادہ نا، اس کو میں بند کر دیتا ہوں. لیکن اجر کب ملے گا؟ جب ہم روزے کو روزے کے شرائط کے ساتھ رکھیں گے. کیا ہے شرطیں؟ کہ ہم کھانا پینا بھی نہیں کھائیں گے پیئیں گے. دوسرا، گناہ کے کام نہیں کریں گے، اور نیکی کے کام کریں گے. دونوں چیزیں. ایک تو گناہ کے کام نہیں کریں گے، لیکن وہ گناہ میں کون سے گناہ؟ امی کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، ابو کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، سب کبیرہ گناہ ہے. یہ ایسے گناہ ہیں کہ آپ کے روزے کو کمزور کرتے چلے جائیں گے، اور پھر روزہ ٹوٹ بھی جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. بھوکے پڑے ہوئے ہیں اور روزہ ٹوٹا ہوا بھی ہے، یعنی اس کا کوئی اجر بھی نہیں مل رہا ہے. تو ان سب چیز سے بچیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، چغلی سے بچیں گے، غصہ کرنے سے بچیں گے، چھوٹے بھائی بہن کو مارنے سے بچیں گے. تو یہ سب چیزوں سے بچتے جائیں گے. اور سب سے بڑی چیز کس سے بچیں گے؟ ریاکاری سے، دکھاوے سے. اور اپنے گناہ، ہم نے روزہ کس کے لیے رکھے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہ چہرے سے، نہ زبان سے، اور نہ ہی اپنی باتوں سے. یعنی باتوں سے بھی ہم نہیں بتائیں گے کہ آج تو میں نے سحری نہیں کیا تھا، میرے کو تو بہت روزہ لگ رہا ہے. فون لگا کر کے نہیں بتائیں گے کسی کو کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوں. صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اور بات بھی ایسی کر رہے ہیں، چہرہ بھی ایسا بنا رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں. تو اللہ رب العزت جب یہ چیز دیکھے گا کہ یہ اس نے تو واقعی صرف میرے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ پھر اس کا اجر دے گا، اور ایسا اجر دے گا کہ جب وہ اجر ہم دیکھیں گے حشر کے میدان میں تو ہم خوش ہو جائیں گے. نبی مکرم نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 وقت بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک وہ وقت جب وہ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھتا ہے. اب دیکھیں، آپ نے دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کتنی نعمتیں دیتا ہے، یعنی اللہ خوش ہو گیا. آپ دسترخوان پہ دیکھیے گا، کئی قسم کی چیزیں وہاں پہ ہوں گی. آپ سال بھر اتنی چیزیں نہیں کھاتے جتنا اللہ رمضان میں کھلاتا ہے. پورا دسترخوان بھرا ہوا ہے. سیب آیا ہے کہاں سے؟ سیب کہاں پر ہوتا ہے؟ کشمیر سے. اور کیلا فلاں جگہ سے، انگور فلاں جگہ سے. پھر اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں وہ کہاں کہاں سے، اور سب جگہ سے، پورے ہندوستان سے نعمتیں آپ کے دسترخوان پہ لا کے اللہ نے رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا تھا. پورے ذرائع بنائے اللہ نے، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ اس کا اجر دے گا تو ہم اور خوش ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا. تو یہ روزے کو ہمیں بچانا ہے، پھر نیکی کے کام بھی کرنا ہے. اب کچھ بچے کیا کرتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. سونے سے کیا ہوگا؟ سونے سے کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ اگزامپل سے سمجھیں گے. بزنس کا سیزن ہے، جیسے دیوالی کا سیزن ہوتا ہے بزنس کا ہوتا ہے، یا عید کا سیزن ہوتا ہے، اور دکاندار نے پورا سامان لا کر کے رکھا ہے بیچنے کا،
اور بستر لگا کے سو گیا. گراہک آ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, ارے بھائی صاحب تو سوئے ہوئے ہیں, وہ نکل گیا آگے. پھر دوسرا گراہک آیا, سو گیا, نکل گیا. تو یہ بیوقوف اتنا بڑا بیوقوف کہ اس کو کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے. کہ سیزن چل رہا ہے اور پورے دکاندار اپنا سامان بیچ رہے ہیں, پروفٹ حاصل کر رہے ہیں, اور یہ بیوقوف سویا ہوا ہے. اس کو کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے, ہے نہیں؟ اب ہم نے روزہ رکھے ہوئے ہیں اور روزے میں ایک نیکی کی 700 ملنے والی ہے, اور یہ بھائی صاحب سو رہے ہیں روزہ رکھ کر کے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کسی اچھے ڈاکٹر سے دکھانا چاہیے. ان کا ہو گیا دماغ خراب. تو ہم کو اپنا دماغ خراب نہیں کرنا ہے, ہم کو سونا نہیں ہے, بلکہ اس ٹائم میں ہم کو نیکی کے کام کرنا ہے. تو نیکی کا کام کریں. کون سا کام کریں؟ تو دکاندار کون سا سامان رکھتا ہے جس میں زیادہ پروفٹ ہوتا ہے, وہ سامان کو سامنے سامنے سجا کے رکھتا ہے کہ یہ بکنا چاہیے, اس میں زیادہ پروفٹ ہے. تو اب رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کیا کروں کہ جس کا بہت پروفٹ ملے؟ کون سا کام کروں؟ تو وہ کام کو ہم کو سوچنا ہے. ایک تو سونا نہیں, اگر سو گئے تو کھو گئے. جو سویا وہ کھویا, جو جاگا وہ پایا. تو اب ہم جاگیں گے, اور جاگنے کے بعد بیوقوفی والے کام نہیں کریں گے, اچھے کام کریں گے, اچھے بزنس مین والے. تو ہم دیکھیں گے جس میں زیادہ پروفٹ ہے, یعنی زیادہ ثواب ہے. تو زیادہ ثواب کس کس کام میں ہے؟ اب ہم غور کریں گے کہ روزے کی حالت میں زیادہ ثواب کس میں ملے گا, کس میں ملے گا, کس میں ملے گا. تو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے نماز میں. لیکن نماز اب دن بھر بھی نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ اللہ نے منع کیا دن بھر نماز پڑھنے سے. کب منع کیا؟ سورہ جمعہ میں, کہ جمعہ کا وقت ہو تو نماز کے لیے آ جاؤ, اور نماز کے بعد پھر زمین میں پھیل جاؤ اللہ کے رزق کے لیے. تو فرض نماز کو ہم پڑھیں گے, پھر سنت پڑھیں گے. فرض نماز کیسے پڑھیں گے؟ خوب حاضر قلب سے. قلب یعنی قلب نہیں, قلب یعنی ہوتا ہے کتا, اور قلب یعنی دل, قاف سے. تو حاضر قلب سے ہم جو ہے نماز پڑھیں گے, ہم کہ ہمارا رب ہمارے سامنے حاضر ہے, اللہ ہماری بات سن رہا ہے, اور ایک ایک آیت کو سمجھ کر کے پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین, ہر قسم کی تعریف اور شکر اے اللہ تیرے لیے ہے. اللہ سے بات کریں گے. الرحمن الرحیم, اے اللہ تو رحمان ہے, اے اللہ تو رحیم ہے. مالک یوم الدین, اے اللہ تو بدلہ دینے والا ہے, میں نے یہ جو روزہ رکھا ہوں اس کا تو بدلہ دینے والا ہے, میں نے نیکی کی ہے اس کی تو بدلہ دینے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اے اللہ میں کسی سے مدد نہیں چاہتا, اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ سے مدد چاہتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے ہدایت دے دے. اللہ ہدایت یعنی مجھے علم دے اور اس پہ عمل کی توفیق دے, اس کو ہدایت کہتے ہیں. اے اللہ مجھے علم دے, مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ان کے راستے پہ چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اللہ یعنی مجھے نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین جیسا بنا دے. اے اللہ مجھے ولی بنا دے, ہے نا, مجھے صدیق بنا دے, شہداء بنا دے, صالحین بنا دے. تو ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے ولی بنا دے, اپنا دوست بنا دے. اے اللہ میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں. غیر المغضوب علیہم, اے اللہ ویسا مت بنا جن کے اوپر تیرا عذاب آیا. ولا الضالین, اے اللہ ویسا بھی مت بنا جو گمراہ ہو گئے, جو بھٹک گئے, جو بہک گئے. کتنی اچھی بات کر رہے ہیں آپ اللہ سے. تو اللہ سے ایسی بات کریں گے, عربی میں پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ دماغ میں چلے گا. پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے, جیسے قل واللہ احد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. قل هو اللہ احد, اللہ تو ایک ہے. اللہ الصمد, تو بے نیاز ہے, تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ سب محتاج ہیں اور تو بے نیاز ہے, سب مانگنے والے ہیں اور تو دینے والا ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, اے اللہ نہ تیرا کوئی باپ ہے نہ تیرا کوئی بیٹا ہے,
ولم یکن لہ کفوا احد، تیرا کوئی ہمسر شریک حصہ دار نہیں، یا اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر رکوع کیا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظمت والا رب۔ پاک ہے یعنی جو لوگ عیب لگاتے ہیں اللہ کے اوپر، اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ کیا عیب لگاتے ہیں؟ اللہ کے دربار کو، مسجد کو چھوڑ کر کے کہیں اور جاتے ہیں، اولاد مانگنے کے لیے، رزق مانگنے کے لیے، کاروبار مانگنے کے لیے، اچھے نمبر سے پاس ہونے کے لیے، گاڑی مانگنے کے لیے، کھلونے مانگنے کے لیے۔ اللہ تیرے دربار کو چھوڑ کے جاتے ہیں، یعنی تیرے اوپر عیب لگاتے ہیں کہ تو نہیں دے سکتا، کہ اللہ تو ان سارے عیبوں سے پاک ہے۔ سبحان ربی الاعلی، ہر چیز عطا کرنے والا ہے تو، تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ سبحان ربی الاعلی، کہ اللہ پاک ہے تو۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، سب سے بڑا ہے، یعنی اس کا حکم سب کے حکم کے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا حکم سارے حکم کے اوپر، اللہ کا حکم سارے۔ پھر اس کے بعد رکوع کے بعد کیا کہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی حمد کی، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی ربنا، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پھر اس کے بعد سبحان، سجدے میں گئے، تو سجدے میں جب جیسی آپ سجدے میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کو بندہ پوری زندگی سب سے اچھا کب لگتا ہے؟ جیسے آپ اپنی امی سے پوچھیے گا کہ امی میں آپ کو سب سے اچھا کب لگتا ہوں، ابو آپ کو میں سب سے اچھا کب لگتا ہوں، تو وہ بتائیں گے شاید آپ جب بہت اچھے سے کھیلتے رہتے ہیں جب اچھے لگتے ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ابو یہ کہیں کہ جب آپ پڑھتے رہتے ہیں تب آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، جب آپ امی کے ساتھ کام کراتے ہیں جب آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ کو ہم کب اچھے لگتے ہیں؟ اللہ کو ہم اس وقت اچھے لگتے ہیں جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں، کیونکہ سجدے میں ہونا یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو جانا، اپنے ناک اور اپنے ماتھے کو اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ دینا، یعنی اس کے آرڈر پر اپنے آپ کو تیار کر دینا، تو اللہ کو ہم سب سے اچھے لگیں گے اس ٹائم۔ تو سجدے میں بہت دیر تک رہنا ہے، جلد بازی نہیں کرنا ہے، پھٹافٹ جیسے کوا کسی چیز کو کھاتا ہے تو کیسے جلدی جلدی ٹوچ مارتا ہے، ایسے نماز نہیں پڑھنا، رسول اللہ نے منع کیا ایسے نماز۔ تو اس ٹائم میں ہم کو سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں پسند کر رہا ہے، تو سجدے میں لمبا سجدہ کرنا، بہت لمبا بھی نہیں کہ امی کو کوئی کام ہے اور تم سجدے میں پڑے ہوئے، ابو کو کوئی کام ہے اور سجدے میں پڑے ہوئے وظیفہ کر رہے ہیں وہاں پہ، ایسا بھی نہیں، بہت جلدی بھی نہیں اور بہت زیادہ لمبا بھی نہیں، لیکن لمبا سجدہ کرنا ہے۔ بچے لوگ اکثر جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، جلدی نہیں پڑھنا ہے، اس سے اچھا کام، اس سے ضروری کام تو کوئی ہے ہی نہیں، تو آرام سے کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اتحیات میں بیٹھ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے۔ پہلے تو دعا کرنا ہے، کیا دعا کرنا ہے؟ آپ کو سلام بھیجنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ دن اور رات کی ظاہری اور باطنی ساری عبادت اے اللہ صرف تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ سلامتی پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، اور رحمت پہنچا، وبرکاتہ، اور برکت پہنچا، والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ان پر بھی سلامتی اور برکت نازل فرما جو نیک اور صالح لوگ ہیں۔ یعنی کس کے لیے ہم سلامتی بھیج رہے ہیں؟ صحابہ اکرام، اور پھر محدثین، اور پھر ائمہ اکرام، سب کے لیے ہم سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ پھر بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرے بندے اور تیرے رسول ہے۔ پھر اس کے بعد درود شریف بھیجیں گے نبی کے اوپر، پھر دعا کریں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ سلامتی پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیوں دعا کر رہے ہیں رسول اللہ کے لیے؟ کیونکہ رسول اللہ نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کر کے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی معرفت کرائی، اس لیے ہم بہت دل کی گہرائی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اللہ سے ملا دیا، اللہ سے ملا دیا، اللہ کی پہچان کرا دیا، اس لیے ہم رسول مکرم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جیسے اگزامپل دیتے ہیں ہم آپ کو، ایک بچہ، اسے پتا نہیں ہے کہ اس کی امی کون ہے، ابو کون ہے، دھیرے 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 کر کے کوئی اس کو کھانے پینے کے لیے دیتا رہا اور وہ بڑا ہوتا رہا۔ اب وہ بڑا ہو گیا اور روزانہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو ڈھونڈتا ہے، کاش کوئی بتا دے کہ میرے ابو کیسے دکھتے ہیں، کاش کوئی بتا دے کہ میرے ابو کا نام کیا ہے، کاش کوئی بتا دے کہ میری امی کی آواز کیسی ہے، کاش کوئی مجھے ملوا دے میری امی سے۔ کتنا تڑپتا ہے وہ، گم گیا وہ اپنی امی سے، کسی میلے میں گم گیا، اور پھر کوئی ملا اسے اور وہ بتانا چاہ رہا ہے، آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے، لیکن لوگ آپ کے پاس اس کو آنے نہیں دے رہے، اسے مار رہے ہیں، اس کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے مار بھی کھا رہا ہے، لوگوں کی تانے بھی سن رہا ہے، لوگوں کی گالیاں بھی سن رہا ہے، اور سب کچھ برداشت کر کے وہ آپ کے پاس پہنچا۔ اب آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ تمہاری ماں کی آواز ایسی ہے، تمہاری ماں فلاں جگہ ہے، اس کا نام یہ ہے، وہ ایسی دکھتی ہے، چلو میں تمہیں اس سے ملاتا ہوں۔ اور جیسی آپ اپنی امی کے پاس آئے، آپ امی کے گلے لگ گئے اور رو رہے کہ میں دیکھو کب سے ڈھونڈ رہا تھا امی، تو یہاں پر تھی، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے دیکھا۔ اور پھر آپ اس کے طرف دیکھیں گے جس نے آپ کو لا کر کے اپنی امی سے ملا دیا، تو پھر آپ اس کا احسان مانیں گے، پھر آپ اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس نے میرے کو میری ماں سے ملا دیا، کہ اللہ تو اس کو سارے جہان کی خوشیاں دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے ہم کو اللہ سے ملایا، اور اللہ سے ملانے کے لیے پورے مکہ والوں نے روکا، کوئی آپ کو مارتا تھا، کوئی آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتا تھا، کوئی آپ کے اوپر، آپ کے گلے میں پھندا لگاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں جانتے تھے اپنے رب کو۔ لوگ پتھر کے سامنے کھڑے تھے، لوگ گائے کے سامنے کھڑے تھے، لوگ جانوروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ اپنے رب کو نہیں جانتے تھے۔ رب سے محبت بہت تھی، کیونکہ رب نے کان دیا تھا، آنکھ دیا تھا، اسے زبان دیا تھا، اس نے دماغ دیا تھا، اسے سورج چاند زمین آسمان دیا تھا، اس نے ہوا پانی اور کھانا دیا تھا، اس لیے اللہ سے محبت بہت تھی، لیکن پہچانتے نہیں تھے۔ تو پہچانتے نہیں تھے تو کبھی کوئی سورج کے سامنے کھڑا تھا، کوئی جانور کے سامنے کھڑا تھا، کوئی پیڑ کے سامنے کھڑا تھا، کوئی پتھر کے سامنے کھڑا تھا، کوئی انسان کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کو سجدہ کر رہے تھے کہ یہی وہ ہے جس نے مجھے کان، آنکھ اور دل دیا، یہی وہ ہے جس نے سورج چاند زمین و آسمان دیا۔ پتہ ہی نہیں تھا، پریشان ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، ذلیل ہو رہے تھے، بھٹک رہے تھے، سکون نہیں تھا، سکون نہیں تھا، بے چین گھوم رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بتانا شروع کیا کہ تمہارا رب یہ نہیں، تمہارا رب تو وہ ہے الحی القیوم، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہتا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وسیع کرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اس کی ہیں، اس نے بنائی ہے، اس کے علم سے کوئی چیز اس کے باہر نہیں جا سکتی، وہ ہے تمہارا رب۔ لیکن جب رسول اللہ بتا رہے تھے تو لوگ مار رہے تھے، لوگ روک رہے تھے، لوگ تکلیف پہنچا رہے تھے، لوگ آپ کے گھر والوں کو مار رہے تھے، آپ کے دوستوں کو مار رہے تھے، لیکن رسول اللہ سب کچھ برداشت کرتے جا رہے تھے، سب کچھ برداشت کرتے جا رہے تھے، اور آ کر کے بتاتے جا رہے تھے، بتاتے جا رہے تھے۔ پھر جن لوگوں کو پتا چلا اس نے اپنے بعد والوں کو بتایا، پھر بعد والوں کو، پھر آپ کو اور میرے تک بات پہنچ گئی۔ تو ہمارے تک بات پہنچنے میں کئی لوگوں کی تکلیفیں، کئی لوگوں نے تکلیفیں برداشت کی ہے، تو وہ رسول اللہ نے جس نے ہمیں اللہ کی معرفت کرائی ہے، اس رسول کے لیے ہم درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ سلامتی پہنچا محمد پر اور آل محمد پر، جیسی سلامتی پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تیرے سے ملا دیا اس نے، اے اللہ تیرے فرمان بتا دیا، اے اللہ جنت اور جہنم کے بارے میں بتا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہے، اور ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں عربی میں، ہندی میں نہیں۔ سلامتی پہنچا، برکتیں پہنچا، جیسے ابراہیم اور اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام پہ، آل ابراہیم پہ سنیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اے اللہ بے شک تو تعریف کے لائق اور حمد کے لائق ہے۔ پھر اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسی برکت پہنچائی تو نے حضرت ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، بے شک تو تعریف کے لائق بزرگوار۔ پھر ایسے پورے سوچ سمجھ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پھر سلام ہم نے پھیرا، پتہ ہے کیا ہوا؟ جیسی ہم نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں ہمارے گناہ جھڑنا شروع ہو گئے، جیسے پتجھڑ میں پتے جھڑتے نا، پیڑ کے پتے جھڑتے جھڑتے پورے جھڑ جاتے، اس طریقے سے پورے گناہ جھڑتے چلے گئے۔ رکوع میں گئے گناہ گر گئے، سجدے میں گئے گناہ گر گئے، کیونکہ ہم اللہ رب العزت سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے عہد کر رہے ہیں۔ کیا عہد کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ سے بات کر کے جب آپ اٹھیں گے تو آپ اللہ رب العزت کے بہت پیارے بندے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ روزے کے اندر سب سے بڑی عبادت نماز۔ پھر اس کے بعد یہ مہینہ ہے کیا؟ جیسے سوال پہ میں واپس آتا ہوں، کوئی ایک ایگزامپل میں بتا رہا تھا اور وہ ایگزامپل ادھورا رہ گیا۔ ایگزامپل میں کیا بتا رہا تھا کہ ایک شخص آیا ہے اور اس شخص کے پروٹوکول کے لیے، اس شخص کی تعظیم کے لیے، اس شخص کی عزت کے لیے لوگ جونک در جونک، یعنی بھیڑ پہ بھیڑ چلی آ رہی ہے۔ کچھ لوگ کار سے آ رہے ہیں، گاڑیوں سے آ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیلی کاپٹر سے آ رہے ہیں، کچھ لوگ پیدل آ رہے ہیں، کچھ لوگ گھوڑے پر آ رہے ہیں، ہے نا، اور پولیس بھی ہے اس میں جو ہے سی آئی ڈی برانچ کے لوگ بھی ہیں، اور اس میں جو ہے فورسز بھی ہیں اور ٹیچرز بھی ہیں۔ اتنا بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، تو لوگ پوچھیں گے نا یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ تو ایسی رمضان المبارک میں بہت ساری برکتیں۔ رات شروع ہوئی تراویح آ گئی، آدھی رات ہوئی سحری آ گئی، پھر روزے میں ہم سارے گناہوں سے رک رہے ہیں، اجر اللہ ہی دے گا، پتہ نہیں کتنا دے دے گا۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا اجر بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے، سارے جہنم کے دروازے بند ہو گئے، سارے جنت کے دروازے کھل گئے، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، نیکی کے کرنے والوں بڑھو آگے، گناہ کرنے والے رک جاؤ، ایک نیکی 700 کے برابر، عمرہ حج کے برابر۔ اللہ اکبر۔ ایک رات ایسی آ رہی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔
1000 مہینے سے بہتر ایک رات کا عبادت، یعنی ایک ایک سیکنڈ ایک ایک سال کے برابر، اللہ اکبر، ایک ایک منٹ ایک ایک سال کے برابر، ایسی رات آ رہی۔ پھر اس میں اعتکاف بھی اسی میں آ گیا، سال بھر میں کبھی نہیں ہوتا اعتکاف، اسی مہینے میں 10 دن میں اعتکاف، یہ سب کام چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا ہے، اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے، اعتکاف بھی اسی میں، تراویح بھی اسی میں، روزہ بھی اسی میں، اور پھر نیکی بڑھ بھی اسی میں رہی ہے، جنت بھی اسی میں کھل رہی ہے، جہنم بھی اسی میں بند ہو رہی ہے۔ تو اتنی برکت کیوں؟ تو اللہ نے جواب دیا اس کا، کیا کہا؟ شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے۔ اب اگزامپل پہ واپس آئے، جیسے وہ شخص آ رہا ہے اور لوگ بھیڑ پہ بھیڑ آ رہی ہے ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں اتنا عزت افزائی؟ تو کسی نے بتایا تم جانتے ہو کون ہے یہ، تم جانتے ہو کون ہے یہ؟ ایسی ہی اللہ کہہ رہا ہے، شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہے یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، کون ہے یہ پرنس ہے عرب کا، یہ سلمان ہے، جو ہے سعودی کا پرنس، اس لیے اتنی بھیڑ ہے، تم جانتے ہو یہ کون ہے، یہ وہ ہے۔ اس انداز میں اللہ کہہ رہا شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اترا ہے، اللہ اکبر، اچھا قرآن اترا ہے اس میں، اس لیے اتنی برکت ہے اس کے اندر، اتنی رحمت اس لیے ہے، اس لیے اللہ رب العزت بہانہ تلاش رہا ہے جنت میں ڈالنے کا، جنت میں داخل کرنے کا بہانہ تلاش رہا ہے، اس لیے کیونکہ رمضان میں مہینہ قرآن اتر گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور قرآن میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، ناس لوگوں کے لیے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی کیا ہے یہ ہدایت؟ جس نے جو قرآن کے اندر ہے، تو ہدایت دو چیز کو کہتے ہیں، دو چیز مل کر کے ہدایت بنتی ہے، ایک علم، دوسرا اس پہ عمل کی توفیق۔ جیسے آپ کو بامبے جانا ہے، روڈ نہیں پتا، آپ کو راستہ نہیں پتا، تو راستہ نہیں پتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کسی سے پوچھیں کہ انکل آپ بامبے جاتے ہیں کتنے گھنٹے لگتے ہیں، تو بتائیں گے کہ بیٹا 5 گھنٹے لگتے ہیں ہماری گاڑی سے۔ انکل پیٹرول کتنا لگتا ہے، تو بتائیں گے کہ بیٹا 50 لیٹر پیٹرول لگتا ہے۔ اور کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ مان لیتے ہیں ہم نے بتایا 4 گھنٹے، 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب آپ کو راستہ نہیں پتا ہے اور آپ نے 50 لیٹر پیٹرول بھی ڈلوا لیا اور گھڑی میں دیکھ لیا کہ ابھی 12 بج رہا، 5 بجے میں پہنچ جاؤں گا، اور آپ نے چلنا شروع کیا، چل رہے ہیں، اور کہاں چل رہے تھے آپ؟ راستہ نہیں پتا تھا تو محلے کی گلیوں میں چل رہے تھے، محلے کی گلیوں میں چل رہے تھے، 50 لیٹر پیٹرول ختم ہو گیا اور 5 بھی بچ گیا۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں اتر کر کے بھائی میں کہاں ہوں، تو بھائی صاحب آپ تو وہیں ہیں اسی شہر میں، تو 50 لیٹر پیٹرول بھی لگ گیا، 5 گھنٹے بھی لگ گئے، اور میں اسی محلے میں ہوں، اسی شہر میں ہوں، بس محلہ ہی بدلا ہے، محلہ بدلا ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ راستے کا پتہ نہیں ہے، تو ساری انرجی برباد ہو گئی۔ تو راستے کا پتہ چل جانا کہ یہ نیشنل ہائی وے ہے، یہ جا رہا ہے سیدھے بامبے، تو وہ اسے کہتے ہیں علم، صراط مستقیم کا، سیدھے راستے کا، کہ یہ ہے قرآن حدیث، اس کو پکڑ کر کے چلو گے تو یہ راستہ مل گیا، علم مل گیا۔ لیکن علم مل جانے سے آپ کیا بامبے پہنچ گئے؟ نہیں،
وہ راستہ مل گیا نیشنل ہائی وے، لیکن آپ بامبے نہیں پہنچے. بامبے کب پہنچیں گے؟ جب آپ اس میں چلیں گے. چلیں گے کب؟ جب اللہ توفیق دے گا، کیونکہ دل اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. تو راستے کا مل جانا پلس چلنے کی توفیق مل جانا، اس کو کہتے ہیں ہدایت. اور یہ ہدایت کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ ہے قرآن میں، یہ ہے قرآن. تو شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن جس میں لوگوں کی ہدایت ہے. تو اب نماز کے بعد روزے کی حالت میں ہم کو جو بڑی نیکیاں کرنا ہے اس میں سے چند نیکی. ایک تو نیکی یہ کرنی ہے کہ امی کی بات ماننا ہے، ابو کی بات ماننا ہے. کیونکہ اللہ نے جہاں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اور حسن سلوک کس کو بولیں گے؟ اچھا سلوک. اچھا سلوک کیا ہوتا ہے؟ امی ابو کی بات ماننا، اس کو بولتے ہیں اچھا سلوک. اور بات نہیں ماننا تو برا سلوک ہے. تو اچھا سلوک کیا ہے؟ ہم امی ابو کی بات مانیں. یہ بہت بڑی نیکی ہے. رمضان کے مہینے میں یہ کام اگر آپ کر رہے ہیں بہت بڑی نیکی. اور جو بڑے لوگ میری بات سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی نیکی ہے. جو بڑے لوگ یہاں سن رہے ہیں، اگر آپ رمضان میں روزے کی حالت میں امی کا کوئی کام کر دے رہے ہیں، ابو کا کوئی کام کر دے رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کر لے رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی کوئی ضرورت پوری کر دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی. اس سے بڑی نیکی آپ کو اور کہیں نہیں ملنے والی، کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بہت حیران ہوا اس پہ. میں پہلے نہیں، ابھی بھی میں آپٹومیٹرسٹ ہوں. آپٹومیٹرسٹ یعنی آنکھوں کی ڈاکٹری. ڈاکٹر کیا؟ دو قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں آنکھ کے. ایک ہوتے ہیں آپریشن کرنے والے اور ایک ہوتے ہیں چشمہ بنانے والے. تو میں نمبر دیا کرتا تھا چشمے کا. تو ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کو لے کر کے آیا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی. تو انہوں نے آنکھ چیک کرائے. تو آنکھ چیک کرانے کے لیے وہ دونوں شخص جو تھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کے اور اس کو چیئر پہ بٹھا لے. میں نے آنکھ چیک کیا تو وہی مجھے تھوڑا سا اٹپٹا سا لگا کہ یہ اتنی بوڑھی خاتون اور اس کی اتنی خدمت کر رہے ہیں. یہ دونوں، کوئی ایک بھی آ سکتا تھا لیکن دونوں آ رہے ہیں، دونوں وہاں بٹھال رہے ہیں، اور وہ نہیں بتا پا رہی ہیں تو یہ بتا رہے ہیں. تھوڑا سا مجھے اٹپٹا لگا. پھر اس کے بعد وہ چشمہ دیکھنے کے لیے آئے. تو وہ بڑھیا کو ویسے بھی کم دکھ رہا ہے لیکن بہت سارے چشمے لگا کر کے اسے دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے، آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے، آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے. کبھی وہ کچھ کہتی ہیں کبھی کچھ کہتی ہیں، لیکن پھر بھی ان سے پوچھ رہے ہیں. انہیں نہیں سمجھ میں آ رہا کلر کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے، اس کی کیا اس کے اندر اس کی فیسلٹی ہے، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں. پھر بٹھال رہے ہیں، پھر دوڑ کر کے گئے پانی لا کر کے دیے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو وہ جو خاتون خدمت کر رہی تھی انہوں نے بتایا یہ میری ساس ہے، یہ میرے شوہر کی بیوی ہے، اور یہ تینوں غیر مسلم تھے، تینوں غیر مسلم. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب ہم عید کے لیے کپڑا لینے جاتے ہیں تو امی ابو ہمیں لے کے جاتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھتا کہ کپڑے کی کوالٹی کیا ہے، کلر کیا ہوتا ہے، ڈیزائن کیا ہوتا ہے، لیکن ہم جس پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں ابو ہمیں وہ دلا دیتے ہیں، امی وہ دلا دیتی ہے، کیونکہ ہم ضد کرتے ہیں. اور دادا دادی نانا نانی جو بوڑھے ہیں کیا ہم ان کو لے کے جاتے ہیں؟ ہم ان کو لا کر کے دے دیتے ہیں. لیکن یہ غیر مسلم جو عورت تھی، خاتون تھی، اس نے اپنی ساس کو لے کے آئی تھی فریم پسند کرانے کے لیے، چشمہ پسند کرانے کے لیے. ان نے اپنی مرضی سے لے جا کے نہیں دے دی. کیا سبق ملا؟ کہ وہ بوڑھے ماں باپ کے
جذبات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ان کے بھی جذبات ہیں کہ ان کی پسند سے چیز لی جائے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان سے بات کیا جائے، ان سے مشورہ کیا جائے۔ اس سے بڑی نیکی آپ کیا کریں گے رمضان میں؟ رمضان میں آپ لوگوں کو کٹ لے جا کر کے دے رہے ہیں، کھانا لے جا کے دے رہے ہیں، کسی کو کچھ لے جا کے دے رہے ہیں، کسی کو کپڑے لے جا کے دے رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس بات نہیں ہے اپنی ماں سے بیٹھ کے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنے باپ سے بیٹھ کے بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کیا کمایا آپ نے رمضان میں؟ کیا کمایا رمضان؟ سب کچھ گوا دیا۔ وہی حدیث کے اندر یہ بھی ہے، جب آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو یہ بھی کہا تھا، جبریل امین نے یہ بھی دعا کی تھی، اللہ کو برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اللہ کو راضی نہیں کر لیا۔ یعنی بڑھاپے میں اگر آپ نے ان کی خدمت کر لیے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ رمضان المبارک میں اللہ نے اللہ کو کی عبادت کر لی، اللہ کے حکموں پہ چل لی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ بہت دور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے جنت کو، جنت آپ کے گھر میں ہے، جنت آپ کے گھر میں ہے۔ رمضان میں بہت محنت کر رہا آدمی، لیکن کہاں کرنا چاہیے اسے نہیں پتا۔ پھر اس کے بعد کیا کام کریں گے؟ اب یہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ آج وقت ہو گیا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں 7:47 ہو چکے ہیں، تو یہیں پہ ہم بس کریں، کیونکہ کل پھر ہم سمجھیں گے کہ قرآن ہم کو کیسے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ وضو اگر ہم کرتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اجر ملے گا، لیکن اگر مسواک کر کے کرتے ہیں تو اجر بہت بڑھ جائے گا، کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو ہر نماز میں مسواک کریں گے، مسواک ہر نماز میں کریں گے۔ پھر اسی طریقے سے ہر نماز کے اندر کیا کریں گے؟ وضو کریں گے، تازہ وضو، اور اچھے سے کریں گے، کیونکہ وضو کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے گناہ دھلیں گے، جو صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ہم کرتے ہیں وہ دھلتے ہیں اس سے۔ تو وضو بہت اچھے سے کریں گے، خلال کر کے، انگلیوں کے بیچ میں انگلیاں ڈال کر کے۔ بعض بچے ایسے ہیں بہت جلدی وضو کرتے ہیں، جلدی نہیں کرنا ہے، آرام آرام سے، اور بہت آرام سے بھی نہیں کرنا ہے کہ بیٹھے ہوئے باتھ روم میں، خبیث رہتا ہے باتھ روم میں۔ اور کئی بچے ایسے ہیں جو باتھ روم میں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ سوچ رہے تھے، اسی لیے اس کا نام رکھ دیے شوچالیہ، سوچنے والی جگہ۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا بتایا؟ جو سوچنے والی جگہ نہیں ہے، وہ خبیث رہتا ہے، وہاں بدبو رہتی ہے، وہاں جلدی نکلو وہاں سے۔ اور اپنے داہنے حصے کو جلدی باہر نکالو، رائٹ ہینڈ سے رائٹ پیر باہر رکھ کر کے نکلو۔ تو ایک ایک سنت کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ سنت کا اجر بہت بڑا ملنے والا ہے۔ تو صبح اٹھنے کی سنت پیدا کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے، پھر باتھ روم جانے کے لیے دعا پڑھنا ہے، نکلنے وقت کی دعا پڑھنا ہے، سوتے وقت کی دعا پڑھنا ہے۔ ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ سنت کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو روزے کے اندر نیکیاں کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ڈھونڈنا ہے، بڑی بڑی نیکیوں کو ڈھونڈنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچنا ہے، بڑے بڑے گناہ سے بچنا ہے، اور غافل ہونے سے بچنا ہے۔ غافل ہونا یعنی سو جانے سے بچنا ہے۔ سو جائیں گے تو کیا ملے گا؟ سو جائیں گے کچھ نہیں ملے گا، جو سو گیا وہ کھو گیا۔ پھر آپ کی مثال ویسی ہو جائے گی کہ سیزن چل رہا تھا اور دکاندار سو رہا تھا، اور جب سیزن ختم ہوا تو پھر اس کو اس کے دوست نے آ کے بولا، چل میں تیرے کو کسی اچھے ڈاکٹر سے دکھاتا ہوں، تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب، پاگل ہو گیا تو۔ ایسی ہم کو بولے گا کوئی؟ کون بولے گا ہم کو پتا ہے؟ آ کر کے ہم کو آ کے شیطان بولے گا، ہاں بہت اچھا کیا تو نے، خوب سویا تو۔ تو شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم؟ نہیں چاہتے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ شیطان سر پیٹے اپنا، روئے چیخے۔ تو کب روئے گا چیخے گا، سر کب پیٹے گا؟ جب وہ ہم کو بڑی بڑی عبادت کرتے ہوئے دیکھے گا انشاءاللہ۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، نہیں تو زیادہ بات کریں گے تو بھول بھی جائیں گے نا۔
تو کل انشاءاللہ تعالیٰ کل کتنے بجے کلاس رہے گی؟ کل رہے گی 11 بجے، 11 سے 12 کلاس رہے گی، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہمیں کیسے رمضان گزارنا ہے اس پہ بات کریں گے۔